दो लोगों का धोखा और दो जिंदगियां तबाह। एक तरफ बाप की मौत की धमकी ने सिहान के पांव जंजीर कर दिए तो दूसरी तरफ एक दोस्त के रूप में छुपे दुश्मन औरंगजेब ने एलिफ की मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। एलिफ को लग रहा है कि सिहान बेवफा है, मगर सच तो ये है कि दोनों ही एक गहरी साजिश का शिकार है। क्या चंदा का वो एक आखिरी फोन कॉल एलिफ को इस धोखे की आग से निकाल पाएगा या फिर औरंगजेब का फरेब जीत जाएगा? हमराही की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्या एलिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने जा रहा है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। गाजी यूसुफ को पहले ही सिहान पर शक हो चुका था, लेकिन जैसे ही सिहान ने सच्चाई बताई कि वो डॉक्टर एलिफ से शादी करना चाहता है तो गाजी यूसुफ ने अपना रंग दिखा दिया। सिहान से कह दिया कि वो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएगा। सिहान ने भी हार नहीं मानी, बल्कि अब वो भी एलिफ से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इन सब में अगर कोई साजिश चल रहा है तो वो औरंगजेब है। जो शख्स इतने सालों से एलिफ से मोहब्बत करता है वो एक ही दिन में गिव अप कैसे कर गया? उसने कैसे सोच लिया कि वो एलिफ को अब सिहान का होने देगा? तो अब जैसे ही सिहान एलिफ से मिलने के लिए कैफे पहुंचेगा तो साथ ही साथ औरंगजेब भी मौजूद होगा। यहाँ पर एलिफ सिहान से बात करेगी और कहेगी कि बताओ बाबा कब आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने, क्योंकि एक हफ्ता ही है यहाँ पर औरंगजेब के पास। और यहाँ पर सिहान कहेगा कि बाबा नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने पहले ही मेरे लिए एक लड़की पसंद करके रखी थी और मैंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। इसीलिए एलिफ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मेरे अब्बू के बगैर शादी करोगी? एलिफ तो ये सुनते ही खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि ये तुम क्या कह रहे हो सिहान? जब तुम अपने बाबा को मना नहीं सके तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो ना कि मैं शादी इस तरह नहीं कर सकती। और यहीं पर आस्तीन के सांप को मौका मिल जाएगा। औरंगजेब को समझ आ जाएगी कि गाजी यूसुफ ये शादी नहीं करवाना चाहता और कुछ भी हो जाए वो ये शादी होने नहीं देगा। इसलिए औरंगजेब कहेगा कि बैठ जाओ, अभी एलिफ बैठ जाओ, उसकी बात तो सुनो। जब उसके अब्बू नहीं मान रहे तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर तुमसे सिहान शादी करना चाहता है तो तुम्हें कर लेनी चाहिए। एलिफ इसमें तुम्हारी ही खुशी है और सिहान जैसा अच्छा लड़का अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। क्यों ना हम कल तुम लोगों की शादी का फंक्शन रख ले। जो एलिफ सिहान की बातें सुनने के बाद शादी से इनकार करने वाली थी, वो एलिफ अब औरंगजेब की बातें सुनने के बाद सिहान से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि अब औरंगजेब ने अपनी साजिश दोनों के गिर्द बुन दी है। जहाँ सिहान कहेगा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है फिर कल मिलते हैं शादी पर, और याद रखना मेरी बात एलिफ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ना सिर्फ एलिफ अपनी शादी की तैयारियों में लग जाएगी बल्कि सिहान भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही शादी का दिन आएगा तो सिहान अच्छे तरीके से तैयार होकर चंदा से कहेगा कि चंदा आज मेरी शादी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जहाँ चंदा भी कहेगी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक दफा अपने बाबा को बता कर जाओ, क्या पता उनका दिल पिघल जाए और वो इस शादी के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर सिहान को भी उम्मीद मिलेगी। जिसके बाद सिहान सीधा यूसुफ गाजी के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा आज मेरी शादी है, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मैं आज चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें बाबा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बाप अपने बेटे का साथ देता है, आपके लिए मेरी खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए बाबा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज मेरे साथ चले। गाजी यूसुफ कहेगा कि ये शादी मैं होने नहीं दूंगा, शादी होगी तुम्हारी तो मेरी मर्जी से होगी, क्योंकि मैं अपना इतना बड़ा बनाया गया एम्पायर उस गई गुजरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करके बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए जितनी जल्दी तुम इस शादी को भूल जाओ उतना ही बेहतर है, क्योंकि आज ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। सिहान कहेगा कि शादी होगी तो मेरी ही मर्जी से होगी, मैं देखता हूँ कि आज मुझे जाने से कौन रोकता है। और ये सुनते ही गाजी यूसुफ कहेगा कि ज़करिया घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, और अगर ये शख्स किसी की भी गलती की वजह से या किसी की भी हेल्प की वजह से इस घर से गया तो मैं खुद उस इंसान के दिल में गोली मारूंगा। ये सुनकर सिहान कहेगा कि बाबा मैंने आपका साथ मांगा था और आप मुझ पर मुकाबले पे ही आ गए। आप जानते हैं कि मैं और मुझे आज एलिफ से शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे ही गाजी यूसुफ को इस बात का अंदाजा होगा कि सिहान किसी की बात नहीं सुनेगा तो तब गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है सिहान जाओ यहाँ से,
تمہیں کوئی نہیں روکے گا، گھر کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، لیکن جب تم اس لڑکی کو لے کر اس گھر میں واپس آؤ گے نا تو تمہیں ایک انسان کی لاش ملے گی۔ اس گھر میں تمہاری سب سے قیمتی چیز کون ہے؟ اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ چندا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنے گئے تو چندا کی آج موت ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی سیحان کے پیروں کو زنجیر پڑ جائے گی، وہ آگے قدم ہی نہیں رکھ پائے گا، اور تب غازی یوسف کہے گا کہ یہی میرا پلان تھا، تمہیں کیا لگا کہ میں تمہاری شادی اس 2 کڑی کی لڑکی سے ہونے دوں گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں دوسری طرف ایلف بھی پوری طرح تیار ہو کر بیٹھی ہوگی، اور جیسے ہی ٹائم ہونے لگے گا تو وہ بار بار سیحان کو کال کرے گی، لیکن سیحان اس کا فون نہیں اٹھائے گا۔ جہاں سیحان زمین پر گرے گا اور کہے گا کہ بابا پلیز مجھے بچا لیں، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا دل ختم ہو رہا ہے، پلیز میری جان بچا لے، اگر میں آج نہ گیا اور ایلف نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تو میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ لیکن یوسف غازی کسی کی بات نہیں سنے گا، اور سیحان کی بات تو بالکل بھی نہیں سنے گا۔ سیحان اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاتا رہ جائے گا، جہاں یوسف غازی کہے گا کہ جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں، لیکن چندا کی موت کی ذمہ داری تمہیں ہی لینی پڑے گی۔ پھر جیسے ہی ایلف کا فون سیحان نہیں اٹھائے گا تو ایلف بھی جا کر اورنگزیب سے کہے گی کہ ابھی تک سیحان نے میرا فون نہیں اٹھایا، جہاں اورنگزیب کہے گا کہ اسے کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، رکو میں کال کر کے دیکھتا ہوں۔ جس کے بعد اورنگزیب بھی سیحان کو کال کرے گا اور آخر میں سیحان اپنا فون آف کر دے گا، جہاں اورنگزیب کہے گا کہ سیحان نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ایلف کہے گی کہ ہاں تمہارا ان نون نمبر ہوگا نا، اس لیے نہیں اٹھایا، اس لیے مجھے ایک دفعہ اور کال کرنے دو۔ لیکن یہاں پر اورنگزیب ایلف سے کہے گا کہ تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فون دو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ جس کے بعد اورنگزیب ایلف کے فون سے کال کرے گا، لیکن فون آف جا رہا ہوگا، اور تب اورنگزیب کہے گا کہ اس نے تو اپنا فون ہی بند کر دیا ہے۔ ایلف کہے گی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اسے تو اب تک یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، پھر ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے، مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا، پلیز مجھے اس کے گھر جانے دو۔ لیکن یہاں پر اورنگزیب ایلف کو سیحان کے گھر نہیں جانے دے گا، بلکہ ایلف سے کہے گا کہ تم رکو، میں خود اس سے بات کر کے اسے لے کر آتا ہوں۔ جس کے بعد اورنگزیب مجھے لگتا ہے کہ سیحان کے گھر جانے کا صرف اور صرف ڈھونگ کرے گا، اور جیسے ہی واپس آئے گا تو ایلف سے کہے گا کہ وہ نہیں آیا، جہاں ایلف کہے گی کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور تب اورنگزیب اسے جھوٹی کہانی سنائے گا اور کہے گا کہ میں اس کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں پر نوکروں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو آج صبح ہی امریکہ کے لیے نکل چکا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ایلف یہ سن کر ایلف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، جہاں اب ایلف کو تو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے کہ اس کا دوست اسے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اورنگزیب کو تو اس بات کا اندازہ تھا کہ غازی یوسف اپنے بیٹے کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایلف کو یہی لگے گا کہ سیحان نے اسے دھوکہ دیا ہے، جس کے بعد ایلف اپنا سارا میک اپ بھی صاف کر دے گی اور جیولری بھی پھینک دے گی، اور اورنگزیب بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلف کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے بہت دکھ ہے، سیحان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے تمہیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا، میں تو یہاں پر تمہاری شادی کروانے کے لیے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں ایک دھوکے باز انسان سے محبت ہو جائے گی۔ جہاں پر ایلف یہ ساری باتیں سننے کے بعد اورنگزیب سے کہے گی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، جہاں اورنگزیب اسی ٹائم کے انتظار پر تھا اور کہے گا کہ تم کیا کہہ رہی ہو ایلف۔ ایلف کہے گی کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا تم بھی سیحان کی طرح مجھے دھوکہ دو گے؟ اورنگزیب کہے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں شادی کر لیں تو ضرور، کل ہی ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ جہاں اب ایلف کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ سیحان نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، اور سیحان پریشان ہے کہ شاید ایلف کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس کے باپ نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہوگی۔ جس کے بعد جیسے ہی اورنگزیب اور ایلف کا نکاح ہونے لگے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت چندا بھی سیحان کے فون سے ایلف کا نمبر نکالے گی اور ایلف کو فون کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سیحان اگر اپنی محبت سے دستبردار ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی جان بچانے کی خاطر، اور اسی چیز کے لیے اب چندا اتنا بڑا قدم اٹھائے گی اور ایلف کو فون کر دے گی۔ جیسے ہی ایلف فون اٹھائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ چندا ایلف کو ساری حقیقت بتا دے گی اور کہے گی کہ سیحان نہیں آ سکتا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اتنے بخار میں ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دراصل وہ شادی کے لیے ہی آ رہا تھا، وہ تو تیار ہو کر بہت زیادہ خوش تھا بیٹا، لیکن
غازی یوسف صاحب نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے، اس سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلا اور اس نے تم سے شادی کی تو وہ میری جان لے لیں گے۔ میری جان بچانے کی خاطر چندا نے اپنی محبت قربان کر دی ہے۔ یہ سن کر الف کو احساس ہوگا کہ سیحان کتنے بڑے درد سے گزر رہا ہے۔ اس بات کا بھی الف کو احساس ہوگا کہ وہ سیحان کو دھوکے باز سمجھ رہی تھی، لیکن سیحان تو اپنی ماں جیسی چندا کو بچانے کی خاطر اس سے شادی کرنے نہ پہنچ سکا۔ یہ جاننے کے بعد الف اسی وقت اٹھ جائے گی اور اورنگزیب سے کہے گی کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں سیحان کا انتظار کروں گی اس دن تک جب تک وہ اپنے بابا کو منا نہیں لیتا۔ مجھے سچائی پتہ چل گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ غازی یوسف نے سیحان کو شادی پر آنے سے روک لیا ہے۔ جہاں اورنگزیب کہے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ورنہ اس کا باپ کیسے اسے روک سکتا ہے، مجھے تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ وہ امریکہ چلا گیا ہے۔ جہاں الف کہے گی کہ غازی یوسف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، سیحان سے اس نے کہا ہے کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے آیا تو وہ اس کی ماں جیسی چندا کو گولی مار دے گا، اور اسی لیے سیحان نہیں آ سکتا، اسی لیے انہوں نے مجھے فون کر کے بتا دیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ کہنے کے لیے غازی یوسف نے کہا ہو، تم نے خود تو نہیں سیحان کو دیکھا نہ جاتے ہوئے، تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ سیحان چلا گیا ہوگا۔ اورنگزیب کو لگے گا کہ اس کا کور اپ اب ٹوٹنے والا ہے، اس لیے وہ بھی بھاگ کر الف کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے، مجھے دھوکا ہوا ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی انہوں نے دھوکا دے دیا ہو، لیکن سیحان ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد الف کو سچائی پتہ چلے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اب الف سیحان کا انتظار کرے گی، اور چندا بھی جا کر سیحان سے کہے گی کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے الف کو فون کر کے ساری سچائی بتا دی تھی، وہ تو شاید شادی کرنے جا رہی تھی، شاید ڈر کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی اسے سچائی پتہ چلی تو اس نے اسی وقت اورنگزیب سے اپنا نکاح توڑ دیا۔ یہ سن کر سیحان کو بھی کافی حد تک حوصلہ پہنچے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چکر میں سیحان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جائے گی کہ وہ ہاسپٹلائز ہو جائے گا، جس کے بعد الف ہی سیحان کا خیال رکھے گی، اور غازی یوسف کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔